بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اپنی بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت انہیں نیک اور اچھے رشتے نصیب فرمائے۔ میرے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی اپنی بہنوں کے، اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت میری تمام بہن بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے فرمائے، میری تمام بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو آج کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے بہت خاص وظیفہ ہے، نیک اور اچھے رشتے کے لیے وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد شادی کے لیے یہ وظیفہ ہے، کیونکہ ہر والدین چاہتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا فرض جلدی سے جلدی اور اچھے طریقے سے ادا کریں، تو اس کے لیے نیک اور اچھا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں تو ماں باپ کو بھی سکون ملتا ہے، بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، میری تمام مسلمان بہن بیٹیوں کو نیک اور اچھے رشتے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور اپنی کسی بھی بہن بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے، اچھے نصیب کے لیے دعا کے طور پہ کمنٹ میں آمین لازمی لکھ دیجئے گا، کیونکہ آپ کی آمین کے صدقے انشاءاللہ العزیز ان کو بہت اچھے رشتے نصیب ہوں گے، ان کا نصیب بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کریں آپ جب تک نیک اور اچھا رشتہ نہیں آتا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو میں وظیفہ بتاؤں گی اس وظیفے کو کیجئے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بہت اچھا اور بہت نیک رشتہ نصیب ہوگا، بہت جلد شادی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے یہ وظیفے کو تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک شادی نہیں ہوگی، تب تک کوئی رشتہ نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو بہت نیک اور اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ جی یہ جو وظیفہ ہے یہ والدین میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کی بیٹی کے لیے بہت ہی نیک اور اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ جی بعد از نماز عشاء کا یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک آپ کو نیک اور اچھا رشتہ نصیب نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز یہ بہت جلد آپ کو نیک رشتہ ملے گا اور آپ کی دعا قبول ہوگی، اور آپ کی بہن بیٹی کے نصیب بہت اچھے ہوں گے۔ یہ بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے، اس کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے کیسے آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، آپ کی بیٹیوں کی زندگی میں بہاریں آتی ہیں۔ آپ لازمی اس وظیفے کو کیجئے گا انشاءاللہ العزیز، سب بہت بہتر ہوگا۔ جی بعد از نماز عشاء آپ نے 150 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیف، اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، درود ابراہیم آپ نے اول و آخر لازمی پڑھنا ہے، اور آپ نے تسبیح کو گنتی کر کے آپ نے یا لطیف یا لطیف یا لطیف کی تسبیح کرنی ہے 150 مرتبہ۔ تو پھر آپ نے آخر میں پھر سے درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک نیک اور اچھا رشتہ نہیں آئے گا، جب تک شادی نہیں ہوگی۔ آپ نے لازمی یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آگے بھی میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی سنیے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ بعد از نماز عشاء والا جو وظیفہ میں نے بتایا ہے 150 مرتبہ یا لطیف پڑھ کے، یہ لڑکی کا کوئی بھی والدین میں سے ماں یا باپ یہ وظیفہ کر کے اپنی بیٹی کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز بہت نیک اور اچھا رشتہ نصیب ہوگا، اور نصیب بھی بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔
جی یہ جو دوسرا وظیفہ ہے یہ ہے آپ نے 191 مرتبہ بعد از نماز فجر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ سورۃ الضحیٰ کی آیت مبارکہ ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جی 191 مرتبہ آپ نے بعد از نماز فجر پڑھنا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ آپ نے 191 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے بعد از نماز فجر پڑھنا ہے 191 مرتبہ۔ تو جب تک آپ کو نیک اور اچھا رشتہ نہیں ملتا آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے، اور پھر شادی کے بعد آپ نے شرینی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز دلانی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کو بھی کرنے کی برکت سے آپ کو بہت نیک اور اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ جی جو ہمارا تیسرا وظیفہ ہے وہ ہے کہ بعد از نماز عشاء کا یہ وظیفہ ہے، آپ نے بعد از نماز عشاء اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے سورۃ الاخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص کو آپ نے گنتی کر کے 41 مرتبہ پڑھنی ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ تو پھر جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اس وظیفے میں بھی بہت کامیابی ملے گی، اور اس صورت کو لڑکی بھی ورد خود بھی کر سکتی ہے، یا اس کے والدین میں سے بھی کوئی بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور اپنی بیٹی کا اپنی بہن کا نام لے کے دعا کر سکتا ہے کہ ہم اس فلاں اپنی بیٹی کی نیت سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو یا رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہماری بہن ہماری بیٹی کے لیے نیک اور اچھا رشتہ نصیب فرما۔ یقین مانیں یہ جو میں نے آپ کو وظیفے بتائے ہیں یہ تینوں ہی بہت پاورفل وظیفے ہیں، پاورفل عمل ہے، آپ یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔ جیسے ہی آپ کو نیک اور اچھا رشتہ عطا ہوگا آپ نے صدقہ خیرات بھی لازمی کرنا ہے، اور آپ نے شرینی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نیاز بھی دلوانی ہے، اور آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرنے کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی کرنے کی برکت سے آپ کی بیٹی کے نصیب کیسے چمکتے ہیں، کیسے وہ اپنے گھر میں خوش رہتی ہے، آباد رہتی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری جتنی بھی بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں ان کے گھروں میں جو بھی پریشانی ہے اللہ رب العزت میری بہن بیٹیوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ان کے نصیب بہت اچھے فرمائے۔ اور میری جو ایک اور وظیفہ اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کہ جو میری بہن یا بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں کہ بعد از نماز عشاء 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے اول و آخر درود شریف پڑھ کے تو اپنے اچھے نصیب کے لیے اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے دعا کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میری شادی شدہ بہنیں بھی اگر یہ 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا بعد از نماز عشاء وظیفہ کر کے اپنے گھر کے لیے دعا کریں گے، اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں گی، تو انشاءاللہ العزیز ان کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا، جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہوگی، اور انشاءاللہ ان کا نصیب بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور سسرال میں میری ان بہن بیٹیوں کی بہت عزت ہوگی۔ جی میں نے یہ جو وظیفے بتائے ہیں یہ لازمی کیجئے گا اور کر کے آپ دعا کیجئے گا، اور انشاءاللہ جب آپ کا یہ وظیفہ کامیاب ہوگا آپ کو آپ کی بیٹیوں کے لیے بہت اچھا رشتہ آئے گا، آپ کی بیٹیوں کے جب بہت اچھے نصیب ہوں گے آپ خود بھی مجھے لازمی دعائیں دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام سے ہم جو بھی شروع کریں گے، اللہ رب العزت کے نام سے ہم جو بھی شروع کریں گے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز کی پابندی کر کے آپ نے یہ وظیفہ جو میں نے بتائے ہیں تینوں میں سے کوئی بھی کرنے کا آپ معمول بنا کے تو آپ یہ وظیفہ
دفعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ خود دیکھیں گے آپ کو کیسے نیک اور اچھا رشتہ نصیب ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جی میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام بہن بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے، اللہ رب العزت میری تمام بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میری جتنی بھی بہن بیٹیاں پریشان ہیں، جو بھی ان کو پریشانی ہے، اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور جتنے بھی میرے بہن بھائی، جتنے بھی میری بیٹیوں کے والدین پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے، اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔